ایک سوال ہے، سائل فرماتے ہیں کہ دین اسلام اتنا آسان کیوں ہے؟ معمولی سی تنخواہ پر علماء کرام بیٹھ کر دن رات محنت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں بالخصوص علماء کرام وہ غریب ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ علماء کے اندر بغض، حسد، نفرت بنسبت عام لوگوں کے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ گناہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جب کسی عالم سے یا کسی مذہبی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ بدنام کیوں ہوتے ہیں؟ ہر آدمی اس پر انگلی کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ تو خیر ایک نہیں دو تین سوال ہے۔ میرے بھائی، پہلی بات ذرا سماعت فرمائے۔ دنیا کے اندر انسان کی جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جن چیزوں پر انسان کی زندگی موقوف ہے، اللہ رب العزت نے وہ چیزیں آسان بنا دی ہیں۔ فار ایگزامپل ہوا ہے، پانی ہے۔ اب یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اگر ایک منٹ بھی آکسیجن رک جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ان ضروری بنیادی چیزوں میں سے ایک دین اسلام بھی ہے۔ دین اسلام وہ مذہب ہے کہ اسی وجہ سے انسانیت باقی ہے، اس کے اندر انسانیت کی خرخائی ہے۔ اور جب بھی آپ اسلام سے پہلے اگر تاریخ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو پھر شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھئی غیر مسلم تو اسلام فالو نہیں کرتے، اسلام تو مانتے نہیں ہیں، وہ بھی تو زندہ ہے، تو اسلام کس طرح بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے؟ سوال تو آ سکتا ہے ذہن میں۔ میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم اگرچہ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، مانتے نہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اکثر اسلام کے ارکان موجود ہیں۔ فار ایگزامپل میرج ہے، شادی وغیرہ۔ اب شادی کا تصور صرف اسلام کے اندر ہے، شادی کا تصور صرف اسلام کے اندر ہے، دیگر مذاہب کے اندر ان چیزوں کا تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی غیر مسلم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بقائے انسانیت ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، صفائی کے حوالے سے دیکھیں، دیگر بہت ساری معلومات ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں پر اگر عمل نہ کیا جائے تو انسان کی صحت، انسان کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام، غیر مسلم اسلام تو نہیں مانتے، لیکن اسلام کی جو قوانین ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسلام ہر غیر مسلم اور مسلم بلکہ انسانیت کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو بھی عام بنا دیا ہے، اور جو سکھانے والے ہیں ان کو بھی وعید سنائی ہے کہ یاد رکھیں، آپ میری وحدانیت کو، میرا دین، میرا اسلام، میرے احکامات لوگوں کے اندر عام کر دیں، لیکن خیال رکھنا کہ میرا دین، میرے احکامات ذریعہ معاش نہ بنائے۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو پھر قیامت کے اندر آپ کی یہ سزائے ہوگی۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، علماء کرام معمولی تنخواہ پر دن رات محنت کرتے ہیں، صرف یہی وجہ ہے۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا کہ
اکثر علماء غریب کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائی اس کا تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ جس نے بھی اسلام کو سینے سے لگایا ہے حقیقی معنوں میں، انہوں نے دنیا کے اندر خوشی کم، پریشانیاں زیادہ دیکھی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، اس سے پہلے جو دیگر انبیاء کرام گزرے ہیں آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام آئے ہیں، صحابہ کرام آئے تھے یا علماء تابعین آئے تھے، اولیاء کرام گزرے ہیں، تو بہت کم اشخاص ایسے گزرے ہیں کہ وہ دنیاوی کے اعتبار سے پرسکون یا آرام دہ زندگی گزاری ہو، الا ماشاء اللہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے ساتھ دائمی کامیابی کی وعدے نہیں فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت نے دائمی ہمیشہ کامیابی کی وعدے آخرت کے اندر موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے ساتھ منسلک فرمائے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، دنیا ایک عارضی زندگی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت علماء کرام کو، دیندار لوگوں کو دنیا زیادہ نہیں دیتا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس دنیا زیادہ ہوتی ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے، دنیا کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اتنا وہ دین سے دور ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کچھ ہوں گے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا زیادہ ہوتی ہے تو وہ دین سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اور جو ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے محبوب، مجھے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، لیکن وہ بار بار اصرار کرتے رہے۔ اللہ کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو وہ اس کا مال اور متاع اتنا بڑا کہ پھر وہ نمازوں کے اندر سستی کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ اس کی مال، مویشی، یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی، اس نے مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈالا اور وہاں رہ رہے تھے، اور پھر کبھی کبھار جو جمعے کی نماز کے لیے یہ آتے تھے، اور حتیٰ کہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پھر اس نے زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیندار لوگ، مذہبی لوگ، بالخصوص علماء کرام کو دنیا سے دور رکھتے ہیں۔ آگے بھائی نے فرمایا تھا کہ علماء کرام کے اندر بغض کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، صرف علماء کے اندر نہیں، ہر آدمی کے اندر بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ یہ آپ کی تنگ نظری ہے کہ آپ صرف علماء اور مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ لیکن چلو میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے اندر ایک چیز ہے، ہم اچھائی پسند کرتے ہیں بٹ کرتے نہیں۔ ہم شیطان سے نفرت تو کرتے ہیں، لیکن شیطان کے جو اعمال ہے وہ شوق سے کرتے ہیں، شوق سے اس کے عمل پر، اس کے اعمال پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر بھائی دینداری پسند کرتا ہے، لیکن خود دین پر چلنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کسی سے کہیں بھائی میرا بیٹا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، وہ ماشاءاللہ کہے گا، آپ کو داد دے گا کہ ماشاءاللہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو مدرسے کے اندر داخل کروا دیں، یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کو مدرسے کے اندر داخل کروا دیں تاکہ وہ قاری بنے، حافظ بنے، تو وہ آپ کو ہزار دلائل دیں گے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے عام طور پر۔ تو میرے بھائی، اس وجہ سے مدرسوں کے اندر اکثر ہم وہ بچے داخل کرواتے ہیں جو دنیا کے کسی کام کی نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے دیکھے ہیں، میں اس فیلڈ میں ہوں۔ تو مدرسوں کے اندر اکثر لوگ وہ بچے داخل کرواتے ہیں جو دنیاوی کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو جب ایسے بچے مدرسوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مدرسوں کے اندر اکثر غرباء، غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو لازمی بات ہے جب اس طرح کے بچے مدرسوں کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، علماء بن جاتے ہیں، حفاظ بن جاتے ہیں، قراء بن جاتے ہیں، تو یہ غلطیاں تو ان کے اندر بنسبت دیگر لوگوں کے کچھ زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ خاندان کا اور ان چیزوں کا خاص دخل ہوتا ہے۔